أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری. آج ہم 27ویں پارے کی تفسیر پڑھیں گے. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ الحمدللہ قرآن حکیم کے ساتھ اللہ نے تعلق بنایا اور آج ہم یہ قرآن سننے اور سنانے کے ساتھ منسلک ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کو میرے سمیت ہدایت الہی نصیب فرمائیں اور اللہ رب العزت اپنی حقیقی رضا اور خوشنودی کا حصول ہمارے لیے آسان ترین بنائیں اور ہمیں جنت کے راہی بنائیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہوا ہے کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے ہم یہ دنیا کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں. 27ویں پارے کا آغاز ہے تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ ان کے پاس فرشتے اجنبی حالت میں آتے ہیں اور وہ ان سے سوال کرتے ہیں. در حقیقت فرشتوں کا وہ گروہ مسلح ہو کر انسانوں کی شکل میں اجنبیت کی حالت میں ان کے پاس آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تذکرہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ضیف ابراہیم علیہ السلام کے وہ مہمان، ذرا ان کا تذکرہ پڑھیے، اس کو آپس میں ڈسکس کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آتے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کی، ان کو بٹھایا اور پھر فراغ الی اہلہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹا تازہ بھنا ہوا صحت مند بچھڑا لے کر کے ان کے سامنے حاضر کیا، ان کے سامنے پیش کیا. تو یہاں پہ قرآن حکیم جو ہے وہ صحت مند جانور کا بھی تذکرہ فرماتا ہے اور از خود میزبان ہونے کا تصور بھی قرآن حکیم جو ہے وہ ہمیں عنایت فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، بیٹھو گے یا آرام کرو گے. ابراہیم علیہ السلام نے اس روایت کو زندہ کیا اور مہمان نوازی کا حق حقیقی معنوں میں ادا کیا. چاہے وہ جاننے والے نہیں تھے، ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے، بچھڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانا بنا کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ لے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے اور پھر وہ کھانے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا نہیں رہے تو ان سے پوچھا الا تاکلون، کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب انہوں نے نہ کھایا تو اس کے بعد فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، قرآن حکیم تذکرہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خطرہ محسوس کیا
یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہیں، اجنبی ہیں، اور اجنبی بھی ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ پرانی روایات کے مطابق اگر کوئی مہمان گھر میں آتا، وہ کھانا پینا نہیں کھاتا تھا، پیتا تھا، تو اس کے بعد اسے تصور کیا جاتا تھا کہ شاید یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یا جو ایک مقولہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ نمک کھایا ہوا حرام نہیں کرتے، ہاں جی، تو وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جس گھر سے نمک کھایا ہو اس کے ساتھ مخالفت ممکن نہیں، اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو شاید ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اس وقت بھی یہ مقولہ اسی طرح جو ہے زبان زد عام ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خطرہ محسوس کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو کہا لا تخف، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ خوف زدہ نہ ہوئیے۔ وبشروہ بغلام علیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بچہ عطا فرمانے والا ہے جو بردبار بھی ہوگا، جو اہل علم میں سے بھی ہوگا۔ ایک جگہ حلیم کا تذکرہ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے علیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اصل میں معاملہ ہے کیا، کہ تم اپنا کس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں۔ فرمایا کہ قوم لوط کی طرف آئے ہیں کہ اس کی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ لواطت پرستی کے جو ہے، جس طرح آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ قائل تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس جرم کی بنیاد پر ان کو ہاں جی ایسا عذاب سے دوچار کیا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے پتھروں کی بارش برسانی ہے، اور باقاعدہ پتھروں کے اوپر نام لکھ دیے گئے ہیں، نشان لگا دیے گئے ہیں کہ کون سا پتھر جو ہے وہ کس کو جا کے نشانہ لگائے گا۔ تو یہاں اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب مہمان آئیں تو ان سے جو ہے وہ سوال و جواب کرنے کے بجائے ان کے سامنے جو کچھ حاضر خدمت ہو ان کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ مہمان نوازی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر تکلفات میں پڑیں گے تو ممکن ہے وہ کوئی اور چیز بتلائے اور وہ ہم پورا کرنے سے ساکت ہوں، اور اس طرح جو ہے وہ مہمان ہم سے ناراض ہو کے چلا جائے اور میزبان جو ہے وہ مہمان سے خفا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اچھی چیز مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مریر لاغر سا چھوٹا سا جانور جو ہے وہ ذبح کر کے نہیں لائے، بلکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ایک موٹا تازہ جو ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ چاہے بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے مانگا جائے، اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ہر حالت میں عطا فرمانے پر ہاں جی قدرت رکھنے والے ہیں، بساط رکھنے والے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ خوشخبری دی نا، ڈرے ہوئے تھے، سہم زدہ تھے، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان سے وہ ڈر رہے تھے، ان سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، تو یقیناً باقی گھر والوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ، وہ بھی دروازے کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے تو وہ چلاتے ہوئے، اونچی آواز سے بولتے ہوئے جو ہے وہ آ گئی اور کہنے لگی کہ میں تو انی عجوز عقیم، میں بوڑھی بھی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک، آگے جو ہے وہ آیت پڑھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہیں اور وہ جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو صرف حکم چلتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہمارا حکم آیا کہ بھئی تم سارے انسان جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں ملوث ہوئے تھے، تم خنزیر اور بندر جو ہے وہ بن جاؤ۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پہ بہت ساری مثالیں، بہت ساری، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا،
جس طرح کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی آگ کے شعلوں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اب آگ کا کام جلانا تھا، لیکن ہمارا حکم آیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم کے لیے تحفظ بھی فراہم کر۔ تو اللہ کا جو ہے وہ حکم چلتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ عقیم استعمال ہوا ہے، تو یہاں عقیم کا معنی ہے بانجھ پن۔ تو قرآن حکیم میں یہ لفظ عقیم 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پہ عجوز عقیم، کہ ایسی عورت جو بوڑھی ہو اور وہ بانجھ بھی ہو، التی لا تلد، جو بچے پیدا نہ کر سکتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے عقیم۔ اور دوسرا بنی عاد کا، اپنا قوم عاد کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا ریح العقیم، کہ ایسی ہوا۔ یہاں پہ عقیم سے مراد یعنی لا برکت فیہا، ایسی ہوا جس میں کوئی برکت نہیں، جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی ہوا آئی کہ ان کا جو ہے وہ نقصان تو کیا، فائدہ ذرہ برابر بنا۔ اور اس طرح تیسری جگہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے وہ قیامت کے دن کے حوالے سے، فرمایا یوم عقیم، وہ دن جو ہے ایسا ہوگا کہ ذرہ برابر جو ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ یوم عقیم ہوگا، یوم لا ریب فیہ، کہ ایسا دن، یوم الجمع لا ریب فیہ، ایسا جمع ہونے کا دن جس کے جمع ہونے میں، جس کے قائم ہونے میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ بھی عقیم کا جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ تو یہ فَفِرُّوا 4 معنوں میں جو ہے قرآن حکیم میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ رزق کی تلاش کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ امش یمشی، وہ چلتا ہے۔ رزق کی یعنی آہستہ آہستہ چلنا، اس کے لیے یعنی امشاج، اس کے لیے مشا یمشی، یہ لفظ استعمال ہوئے۔ تو یہاں پہ رزق کا حصول ہے، اور آگے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقامات، کہ وَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو یہاں پہ دوڑنا، یعنی اگر اس کو انگریزی میں کہا جائے تو پہلے کا معنی جو ہے وہ واک تصور ہوگا، اور دوسرے کا معنی ہے رن، یعنی تیز تیز دوڑنا، تاکہ نماز کے اندر جو ہے وہ مل جائے، جلدی کی جائے، تاکہ نماز، کیونکہ مخصوص وقت ہوتا ہے جمعہ کے وقت کا، تو اس میں شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے جلدی کریں گے تو شامل ہوں گے۔ اور تیسری جگہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا، یہ آیت مبارکہ 2 جگہ قرآن حکیم میں آتی ہے، الفاظ کے تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ۔ تو یہاں جنت کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، تو اس کو جو ہے وہ رن کے معنوں سے تعبیر کریں گے کہ تیز 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 دوڑنا، اور اس طرح تیز دوڑنا کہ ساتھ مد مقابل اگر کوئی دوڑ رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہم سارے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی صف میں ان سے بڑھ کر آگے نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کرو، کہ یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی جنت کے حصول کے معاملے میں اور اپنی بخشش کے حصول کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور جب اللہ رب العزت کی توحید کی بات آئی، من حیث الجموع، اللہ رب العزت کی طرف آنے کی بات ہوئی، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آؤ۔ تو یہ آہستہ چلنا، تیز تیز چلنا، اور پھر مقابلے کی انداز سے چلنا، اور پھر جو ہے بالکل بغیر سوچے سمجھے تیز 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 فرمایا آندھی کی طرح جو ہے وہ چلنا۔ اور وہ کب؟ جب اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا حکم آ جائے، منوعاً اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا، اور اس کے
پورا کرنے میں جو ہے وہ فوری جو ہے بغیر وقت ضائع کیے اس کو سر انجام دینا. ففروا الی اللہ، یہ ہے معنی اس کا. تو ابتدائی وقت میں اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، یہی سب سے بڑی جو ہے وہ حکمت ہے، اور اسی میں اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہوا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ کی نسبت سے جو کچھ کہیں پہ کہا گیا اور صدیق اکبر نے سن لیا، اللہ کے قرآن سے کوئی بات سن لی تو فوراً اس کی تصدیق کی. جیسے معراج کے موقع پر ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے رات کی تاریکی میں بیت المقدس گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. کہا کہ پھر آپ کے دوست جو ہے آج ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو پھر آپ رات کی تاریکی میں یقیناً بیت المقدس تک گئے ہیں، واپس بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ میں من و ان قبول کروں گا. تو یہ ایک ہوتی ہے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل داری، اس کی تصدیق، اس پر ایمان، اس پر عمل. تو آگے جب چلتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا، قرآن حکیم میں یہ آیت کریمہ کا حصہ بہت سی جگہوں پہ آیا ہے. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت مومنوں کو ایک دن اثر ضرور کرے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنین کے لفظ استعمال فرمائے ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بالآخر ایک دن خیر کے حصول کے منزل تک پہنچنے والے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کو مومنین اپنی اولادوں کو، اللہ پر ایمان لانے والے اپنی اولادوں کو اور خود بھی علم وحی سے لیس کریں، علم وحی سکھلائیں، علم وحی سے آشنا کریں، آگاہ کریں، کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جب زندگی کے نشیب و فراز اس کے آتے ہیں تو اس میں وہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے والا جو ہے وہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف جو ہے وہ آ جائے. یا کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہاں پہ نصیحت کریں تو اللہ رب العزت اس نصیحت کا اثر اپنے بندوں پر جو ہے وہ کر دیتا ہے. آج اس کی ایک موٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی مرڈر کرنے والے اور اپنے آپ کا بالخصوص مرڈر کرنے والے، خودکشی کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، وہی افراد ہوتے ہیں جن کا اللہ کے دین کے ساتھ دور دور کا تعلق ہوتا ہے. جب انہیں کہیں پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو باوجود ہزاروں قسم کی فیسیلیٹیشن اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، روپے پیسہ، اچھا گھر گاڑی، سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شوٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سکون اور اطمینان اسی میں. اور اگر اللہ کے دین کا علم، یہ قرآن کا علم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا عمل، یہ جو آپ سیریز سن رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں بندہ سوچتا ہے ایسے لمحات میں جب انسان کی زندگی میں نشیب و فریب آتے ہیں، خوشیاں اور پریشانیاں آتی ہیں، آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے دین کی طرف موڑ کر لیتا ہے. اس کے ذہن میں بات کلک کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسجد جاؤں، نماز پڑھوں، اللہ سے دعا کروں، ممکن ہے اللہ میری پریشانی کو ٹال دے، اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے، اپنے فرامین کے لیے، نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے زرخیز بنا دیتا ہے، اور پھر اس کی پریشانیاں ایسا ایسا چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے تنفع المؤمنین. یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن حکیم بعض احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ بندہ مومن ان چیزوں کو جو ہے سنتے ہوئے کسی وقت بھی جو ہے وہ اثر لینے کے لیے تیار ہو جائے. واعظین حضرات بھی
ماں باپ بھی، ذمہ داران بھی، ان کو بھی حکمت کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے یہ نصیحت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، بخشش کے لیے جو ہے، اپنی عبادت کے لیے، پرستش کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت اور رعایت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پہ جنات کا اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جنات کو پہلے تخلیق کیا گیا تھا، اسی لیے وہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے اللہ کریم نے یہاں ان کا پہلے تذکرہ فرمایا۔ تو جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور انسان بھی اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کے کیا مقاصد ہیں وہ بھی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں عموماً یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے کہ سب چیزیں صبح و شام اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرتی ہیں، اللہ کو جھکتی ہیں، سلام کرتی ہیں۔ تو گویا اللہ کی بندگی سر انجام دینے کے لیے اللہ کی مخلوقات ہے، تو بالخصوص انسان۔ تو پھر جب انسان کا مقصد اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی تابع داری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی رعایت ہے، تو پھر اے بندہ مومن، پھر تو اپنے مقصد سے خالی کیوں نظر آتا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے اوپر پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ اور اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سب سے پہلے اولین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کی جائے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ لمحہ بلمحہ، لمحہ بلمحہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کو مانا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ طور کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا۔ سورہ طور کی آخری آیات ان کی ذرا آ جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کتنی پیاری اور خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، اور بالخصوص اپنے بندوں کے لیے اس میں تسلی کا اہتمام کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے بندے تو ہماری نگرانی میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہماری نگرانی کے اندر ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگرانی کے اندر ہے۔ اے اللہ، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم تیری نگرانی میں ہیں۔ اے اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت انہیں ارشاد فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے اللہ کے بندے تو اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کر، اس کی پاکیزگی کو بیان کر، حین تقوم، جب یہ دن قائم ہوتا ہے۔ اللہ مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ جو ہی آخری پہر رات کا ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ لفظ اس وقت پہ جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ حین تقوم، جب صبح آپ اٹھنے لگتے ہو، اس وقت اپنے رب کی حمد و ثنا کر، اللہ کی تابع داری کر، اللہ کے احکامات پر عمل کر، اللہ کا ذکر کر، تلاوت کر، ہاں جی، اللہ کو یاد کر۔ اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت بھی اللہ کا تذکرہ کر، فَسَبِّحْهُ، اس کی کثرت کے ساتھ تسبیحات کو بیان کر، ہاں جی۔ اور اس کے بعد وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب یہ ستارے جو ہے اپنی روشنی چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر۔ تو یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی سپرویژن میں ہے۔ بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو پریشانی کے عالم میں رب کبریا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رکوع و سجود کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسن خلق سے جو ہے وہ بولتا ہے، کسی کے اوپر زیادتی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی کا حق تو اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تیرا بہت بڑا اجر ہے، تیرے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہاں جی کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہتا۔ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر بھول بیٹھے۔ لفظ پہ، بات پہ، لمحے یہ تو کہتے ہیں اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، لیکن یہ صرف لفظوں کا اتار چڑھاؤ،
لفظوں کا اتار چڑھاؤ، اس کے علاوہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توبہ توبہ ہو تو غلط کام ہمیشہ کے لیے کرنے چھوڑ دیں، اللہ معاف کرے یعنی معافی کا فکر ہو تو بندہ غلط کام کرے ہی نہ، اچھائی کی طرف اپنے آپ کو چلانا جو ہے وہ شروع کرے۔ آج مختلف جگہ پہ اگر کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، کیمرہ، اور لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اگرچہ وہ کیمرہ خراب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بندہ جو ہے وہ غلط کام کرنے کی سوچتا نہیں، غلط کام کرنے کی نہیں سوچتا کہ میں تو کیمرے کے عکس میں آ جاؤں گا، کیمرہ میری مووی بنا لے گا، میرا فوٹیج بنا لے گا۔ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو ہی تنہائیوں میں جاتا ہے، جہاں پہ آزمائش ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، وہاں میں بھول جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں غلط کاری میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ پر جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، اور کیمرے کی آنکھ پر ایمان جو ہے وہ مضبوط ترین ہے، میں اس سے پہلو تہی نہیں کرتا۔ اور جب بات اللہ پر ایمان کی آتی ہے کہ اس میں ثابت قدم رہوں، وہاں پہ میں ناکام دکھائی دیتا ہوں۔ بِأَنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ کے بندے تو ہماری نگرانی میں ہے، تو ہماری نگرانی میں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے بات کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کفار کے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہو، وہ انسان ہیں، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، آپ ہر بات کو لکھنا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے سے بعد آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ آیات نازل فرمائیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ میرا رسول، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، جو کچھ ہم انہیں وحی کرتے ہیں وہی کچھ بولتے ہیں۔ گویا کہ زبان نبوت میں نکلے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے وہ علم وحی کا حصہ ہے، جسے ایک تو علم وحی وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسرا علم وحی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر کے قرآن حکیم کے تناظر میں ہمیں بتلایا، عمل کر کے بتلایا، ہمیں جو ہے وہ بتلایا کہ اللہ کے احکام یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نازل ہوا، اس کے اندر نماز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، لیکن کسی جگہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے یہ معلوم نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، 2 بار سجدہ کرنا ہے، اتنی رکعت، اتنی، ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں۔ تو گویا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ علیہ السلام جو کچھ بھی اپنی زبان سے گویا ہوں، آپ گفتگو کریں، وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے الہام شدہ، اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن، رحمان آ جاتی ہے۔ یہ 2 صورتیں بڑی ہی پیاری ہیں۔ سورہ قمر کے اندر چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا معجزے کا تذکرہ ہے، یعنی مادی معجزات کا تذکرہ ہے، معجزات الصغریٰ کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، چھوٹے معجزے کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر بڑے معجزے کا، روحانی معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، الرحمن علم القرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، گویا کہ مادی جو ہے معجزات وہ چھوٹے معجزات ہیں، اور روحانی معجزات وہ بڑے معجزات ہیں۔
کہ جو ہماری زندگی کو بنانے اور سنوارنے والا ہے، لمحہ بلمحہ ہماری زندگی کے نوک پلک سنوارتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ سے ملواتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو ہمیں اللہ کی جنت میں لے کے جاتا ہے، اللہ کے نیک صالح بندوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ملاتا ہے، انبیاء، شہداء، صدقاء کے ساتھ ہمیں ملاتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو کیوں نہ ہو یہ قرآن حکیم اللہ کا بہت بڑا معجزہ، یہ ہمارے دلوں کی بہار ہے، ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا انہی آیات کے اندر ایک بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے اپنے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ بات فرمائی کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی کشتی کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ وہ کشتی جو ہے پانی میں چل رہی ہے اور پانی کی موجیں ایسی ہیں موج ان کل جبال، فرمایا کہ موجیں پہاڑوں کی مانند اونچی موجیں۔ فرمایا کہ وہ جو کشتی چل رہی ہے وہ کشتی کی خاصیت کیا ہے کہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اس میں کیل لگے ہوئے، اور وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکرائے تو اس کا کیا وجود باقی رہ سکتا ہے، یا پانی کے دباؤ سے جو ہے اس کے کیل اکھڑ کے تختوں کو الگ کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسِرٍ، فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ایسی کشتی پہ سوار کیا جو تختوں سے بنی ہوئی ہے اور جو کیلوں سے بنی ہوئی ہے، اور وہ چل کہاں رہی ہے؟ ایسی بڑی بڑی موجوں کے اندر جو ہے وہ نقل و حرکت کر رہی ہے کہ پہاڑوں جیسی اونچی جاتی ہے، نیچے آتی ہے، دور جاتی ہے، لیکن وہ کیلوں سے جڑی ہوئی، وہ تختوں سے بنی ہوئی کشتی سلامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم اس طرح ہے کہ انہوں نے سلامت رہنا ہے۔ تو تمام معاملات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چلتے ہیں، اللہ رب العزت کی عطاؤں سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ چل رہی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، تو پھر اس کا کیل کوئی کیوں اکھڑتا، اس کا کوئی تختہ ٹوٹ کے الگ کیوں کر ہوتا؟ اس لیے کہ وہ تو ہماری نگرانی میں، ہماری سپرویژن میں جو ہے وہ کشتی چل رہی تھی، چاہے وہ پہاڑوں سے بڑی جو ہے وہ موجوں کے اندر چلتی، وہ ہماری نگرانی میں تھی، محفوظ رہنی تھی۔ فرمایا کہ وہ جزا ہے ان افراد کے لیے جو اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے تھے، اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ ڈبو کر کے غرق کر دیا اور اپنے مٹھی بھر بندوں کو جو ہے وہ بچا لیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، نوح علیہ السلام کو۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ واقعہ، اور بڑی پیاری جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ والسابقون الاولون، والسابقون الاولون۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک بہت پیارا جو ہے وہ انداز ان تینوں گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا، فرمایا اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا معلوم کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا پتا کہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور جب بات آئی السابقون کی تو فرمایا السابقون والسابقون، فرمایا کہ سبقت کرنے والے، واہ بھی واہ، ان کی کیا بات ہے سبقت کرنے والے، یعنی پہلے 2 گروہوں کو جو ہے وہ ماں کے ساتھ سوالیہ انداز سے جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جب بندہ بات کر رہا ہو تو اس کے کہے تمہیں کیا پتا یہ چیز کیا ہے، تمہیں کیا پتا یہ چیز کیا ہے، اور جب بات آ جائے بڑی اپنی پسندیدہ چیز کی تو کہا کہ ہاں جی اس کی کیا بات ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، آپ تو آپ ہیں، آپ کی کیا بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے السابقون کا یہاں پہ اس انداز سے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اول جو ہے وہ ایمان لے کے آئے، اول ایمان لے کے آئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کو دیکھا دیکھی جو ایمان لانے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
اتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت نے خبر از وقت ان کے لیے خوشخبریاں سنا دی۔ ہمارا اور آپ کا تو پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ اللہ تو ہماری بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ کریم ہماری بخشش فرما۔ تو سابقون الاولون تو وہ گروہ ہے جسے اللہ رب العزت نے پہلے ہی خوشخبریاں سنا دی۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ آخری بات کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ وقت کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تعریفات فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تمام تر تعریفیں اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا جو ہے وہ رب ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی 4 صفات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن، یعنی یہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس، وقت اور زمان، جگہ کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ وہی اللہ سب سے پہلے ہے اور وہی اللہ سب سے بعد ہے۔ اور جب جگہ کی بات ہو جائے فرمایا جہاں پہ دکھائی دیتا ہے وہاں بھی اللہ، جہاں دکھائی نہیں دیتا وہاں بھی اللہ۔ والظاہر والباطن، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ تو یہ صفات باری تعالیٰ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ وہ تو وہ رب ہے، یعلم ما یلج، کہ جو کچھ زمین میں جو ہے جو کچھ زمین میں ہے، یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، وما یخرج منہا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، جو آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے کیا کیا بلند ہوتا ہے اللہ کو ان کے بارے میں بھی معلوم ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید تک کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم میں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بیان فرمائی کہ سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض، فرمایا کہ ایک دوسرے سے سبقت دو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور کن معاملات میں؟ جنت کے حصول میں اور اللہ سے بخشش کے حصول میں۔ تو اس حوالے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، ہم بات کو جو ہے وہ آگے لے جاتے ہیں۔ تو چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ 5 چیزیں جو ہے دلوں کی سختی کی وجہ بنتی ہیں۔ انسان ان چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان اوصاف کے ہوتے ہوئے سخت دل بن جاتا ہے، پھر اس کو دوسروں پر جو ہے وہ رحم نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر، ہاں جی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، او بھائی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لب ہے، کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں، کھیل اور تماشا ہے۔ اور فرمایا وزینہ، اور زینت ہے، تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اور فرمایا وتفاخر بینکم، اور ان چیزوں کے زیادہ کم ہونے سے تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو، میرے پاس فلاں کچھ ہے، فلاں کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ہاں جی، میں اتنے چیزوں کا مالک اور تیرے پاس کچھ نہیں۔ بھئی آیا تنہا تھا، جانا بھی تنہا ہے، دنیا میں جو 2 نمبریاں کرنی ہیں وہ کر لیجئے، آخر کار اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ چاہے کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ 2 نمبری کرے، چاہے دنیا داری کا لباس پہن کر کے 2 نمبری کرے، ہاں جی، ہر ایک کو اللہ کے ہاں حساب دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے اور کوئی جو ہے ویسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات ارشاد فرمائی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کسی کے ہاں مال زیادہ ہے اور اولاد زیادہ ہے تو اس پر جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ سورہ کہف میں باتیں ہیں کہ مال اور اولاد جو ہے وہ انسان ان کے ہوتے ہوئے دنیا میں فخر کرتا ہے اور یہ جو ہے ان کے لیے زیب و زینت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے، پھر اسے دوسروں پر نہ رحم آتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ رحم آتا ہے، کہ اس کا جو ہے وہ دھیان ہی نہیں جاتا اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف، ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ کھیل تماشے میں لائب کہتے ہیں جس میں انسان کے تمام اعضاء
یا اس میں سے کچھ اعضاء جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اور لہو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے دو غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے اور انہی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ زینت جو اس کی آنکھوں کو بھاتی ہیں وہ اسی کو بھاتی ہیں جو دنیا کو وقت دے رہا ہوتا ہے، اور جو وقت دیتا ہے وہی پھر دو نمبری کی طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ جو وقت دیتا ہے وہی پھر جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میں فلاں برادری سے، میں فلاں قبیلے سے، میں فلاں جگہ سے، میں فلاں جگہ سے، اور اسی کو جو ہے مال کے اولاد کے زیادہ ہونے پر جو ہے وہ فخر ہوتا ہے جو دنیا کو وقت دینے والا ہے، جبکہ یہی مال اور اولاد اس کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور دنیا میں اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں دنیا و آخرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔